بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یہ الحمدللہ معارف الحدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ کتاب الایمان حدیث نمبر 7 آج ہمارے پاس ہے۔ حدیث نمبر 7 کا جو موضوع اس طرح سے سمجھ لیں کہ ارکان اسلام کی دعوت میں ترتیب اور اس کی جو ہے تدریج، کہ جب ہم کسی کو اسلام کی طرف دعوت دیں، مکمل اسلام کی طرف، تو اس کی کیا ترتیب ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے، اور خاص طور پہ جو لوگ دین سے بہت زیادہ دور ہوں، جب انہیں بھی دین کے قریب لایا جائے تو ان کو کس طرح سے ہمیں تدریج کا جو ہے خیال رکھنا ہے۔ میں پہلے آپ کے سامنے حدیث کی قرات کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على قربائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ رواہ البخاری و مسلم۔ میں آپ کے سامنے اب اس کو لکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے دونوں صحابیت کے درجے پر ہیں، سو رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال، اب یہ چونکہ بہت سارے لفظ ریپیٹ ہیں تو قال فعل ماضی، رسول فاعل، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کن سے فرمایا؟ جن سے فرمایا جاتا ہے وہ ہے لام سے آتا، لمعاذ ابن جبل، لمعاذ ابن جبل، سو لمعاذ ابن جبل، معاذ بن جبل سے فرمایا، لام حرف جر، سو جب کسی سے بات کی جاتی ہے تو وہ لام کے ساتھ آتا ہے، لمعاذ ابن جبل، سوری لام کے نیچے زیر، لمعاذ، معاذ بن جبل سے فرمایا، حین بعثہ الی الیمن، حین اس کو کہتے ہیں جی وین، جب، یہ ایک ظرف کے طور پر آتا ہے، جب کوئی کام ہونے والا تھا، جب بعثہ، بعث فعل ماضی، مبعوث کرنا، ہو مفعول، وہ کدھر معاذ کی طرف واپس، حین بعثہ جب، اور فاعل ہی بعثہ کا ہوا، اور وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو حین بعثہ جب انہیں مبعوث فرمایا، الی حرف جر، یمن، یمن کی طرف، یمن جر چلا گیا الی کے، الی الیمنی۔ آگے فرماتے ہیں جی انکا ستأتی قوما من اہل الکتاب، سین استقبال کے لیے، عطا یا عطی آنا، حمزہ تا یا مادہ، اور عطا یا عطی، تاتی فعل مضارع، مخاطب واحد مذکر، انتا اس کا فاعل، اس کا فاعل ہے انتا، اور سین ان قریب، ستاتی، اس کا مطلب ہوتا آنا، ستاتی ان قریب تم آؤ گے، قومن مفعول۔ اب دیکھیں ستاتی، اتیت الیک، میں تمہارے پاس آیا، لیکن الا کے بغیر آ رہا ہے، جس کی طرف جانا ہے تو وہاں پہنچنے کے میننگ میں سے لیا جاتا ہے، کیا جی؟ پہنچنا۔ سو ستاتی قومن، قومن نکرہ اور ایک قوم، تم ان قریب پہنچو گے ایک قوم کے پاس، من حرف جر، اہل الکتاب مرکب اضافی، اہل جر چلا گیا من کی وجہ سے، اہل الکتاب مرکب اضافی، ستاتی قوما من اہل الکتاب، ان قریب تم ایک قوم
کے پاس پہنچو گے اہل کتاب میں سے. اب یہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ سو انتا اس کا فاعل لایا گیا شروع میں، یہ بن گیا مبتدا، اور ستاتی قوم من اہل الکتاب پوری خبر بن گئی. اور اس کے اوپر انا کا حرف تاکید آیا، اس نے انتا کا حالت نصب کر دیا. انک ستاتی، یقیناً یہ ایک عرب کا ایک اسلوب ہے انا کے استعمال کے ساتھ، یقیناً تم ایک قوم کے پاس پہنچو گے اہل کتاب میں سے. آگے کیا ہے؟ فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ. فَإِذَا جِئْتَهُمْ، اذا ایک شرط کے طور پر بھی کام کرتا ہے، ظرف کے طور پر بھی کام کرتا ہے. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب. جاء یجیء، جئتا، جاء فعل ماضی، اس سے یہ جئتا انتا اس کا فاعل، جب تم پہنچو. اب دیکھیں اذا کی وجہ سے جئتا وہ آیا، جئتا تم آئے، اور اذا جب تم آئے یا پھر جب تم آؤ گے، اس طرح سے. اذا اب یہ طے کرتا ہے جملے کی مناسبت سے، فعل ماضی کے ساتھ ہے تو اس کا حال یا مستقبل میں اس کو لے کے چلتا ہے. اذا جئتا، جب تم آؤ گے، ہم ان کے پاس، یہ مفعول، اور وہ کون ہے؟ یہ اہل کتاب کی وہ قوم. فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ. اب دیکھیں یہ اب شرط کے طور پہ کام کر رہا ہے کہ اب یہ جب جواب شرط آ رہا ہے فا سے. فَإِذَا جِئْتَهُمْ، جب تم ان کے پاس پہنچو، فَادْعُهُمْ، دعا یدعو، پکارنا، دعا یدعو، دعا یدعو. سو تدعو سے امر کا صیغہ بنائی ہے، تدعو، تا ڈراپ، یہ ساکن ڈراپ ہو گیا، الف لایا گیا، ادعو. سو انتا اس کا فاعل، امر کا صیغہ، ادعو انتا، اور ہم مفعول اس امر کا. سو فدعوہم، تو انہیں تم دعوت دینا. اب جس طرف دعوت دینی ہے اس کے لیے کیا دعوت دینا ہے؟ این یشہدا، این یشہدو، این یشہدو، این یشہدو، شاہد یشہدو گواہی دینا. ان حرف مصدریہ، حرف مصدریہ اس نے نون ڈراپ کر دیا. یشہدون وہ گواہی دیتے ہیں، این یشہدو ان کا گواہی دینا. سو نون ڈراپ، الف لایا گیا. سو یشہدو، شاہدہ یشہدو، کہ وہ گواہی دیں. کس بات کی گواہی دیں؟ ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ. صحیح ہے جی. گواہی دیں ان مصدریہ کس بات کی؟ لا حرف نفی، نفی جنس، الہ نصب، اسم لا، کوئی معبود نہیں ہے، لا سوا نہیں ہے، الا سوائے اس کے، اللہ، واو عطف، انا محمد، محمدن اسم انا حالت نصب میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر انا رسول اللہ مرکب اضافی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس چیز کی وہ گواہی دیں. اس کے بعد فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ، فَإِن، دیکھیں ان شرطیہ، اگر ہم مبتدا، اطاعو، اطاع یطیعو، یہ کسی کی پیروی کرنا باب افعال میں سے. اطاعو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل، وہ اس کا مبتدا بن گیا. ہم اطاعو، اگر وہ اطاعت کرے، متعلق فعل لکا تمہاری، با حرف جر، بذالکا
کس بات کی جس کی اطاعت کرنی وہ با سے آ رہا ہے، ذالک وہ باتیں جو پہلے ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جواب شرط ہے. فا اخبرہم، اخبر یخبر باب افعال، خبر یعنی خبر دینا. فاخبر امر کا صیغہ، انت فاعل، اخبرہم مفعول، انہیں خبر دے دو، یعنی انہیں خبر دے دو. ان اللہ قد فرض علیکم خمس صلوات فی یوم و لیلۃ. قد فعل ماضی قریب کے لیے کر چکا ہے. دیکھیں یہ تھا فرض اللہ، قد فرض اللہ، اللہ نے فرض کر دیا ہے. فرض یفرض باب ذات سے آتا ہے، فرض یفرض فرض کرنا، لازم کر دینا. سو مبتدا تو وہ اللہ کا نام جو مبتدا بن گیا. اللہ قد فرض، اللہ فرض کر چکا ہے، علیکم متعلق فعل تم سب پر، یہ مفعول کیا، خمس صلوات 5 نمازیں، فی متعلق فعل ایک دن میں، فی یوم و لیلۃ نکرہ ایک دن اور رات میں. یہ فی کی وجہ سے جر چلا گیا، واو عطف کا ہے. پھر اس پہ ان حرف تاکید آ گئی. ان اللہ قد فرض علیکم خمس صلوات فی یوم و لیلۃ، یقیناً اللہ تم پہ فرض کر چکا ہے. ٹھیک ہے جی. ان اللہ یہ اسم انا ہو گیا، اور یہ قد فرض علیکم خمس صلوات فی یوم و لیلۃ خبر انا. سو اللہ تعالیٰ تم پہ 5 نمازیں دن اور رات میں فرض کر چکا ہے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ. اب یہ یہاں تک میں دوبارہ اس کو فَأَخْبِرْهُمْ، اب اگلی بات کرنی، یعنی اگر وہ یہ نماز کی بات کو قبول کر لیں، یہ میں دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کر رہا کہ پہلے آ چکا. صدقۃ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةٍ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قد فرض علیکم صدقۃ. اب پچھلی پوری بات وہاں خمسہ صلوات تھیں، یہاں فرضہ کا جو مفعول ہے وہ صدقۃ ہے، یعنی صدقہ. یہاں پہ صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے. تؤخذ من اغنیائہم تؤخذ من اغنیائہم. اخذ یاخذ، حمزہ ذال خا مادہ، حمزہ خا ذال مادہ، اخذ یاخذ لینا. سو تؤخذ یہ مجہول کا صیغہ ہے، اسے لیا جائے گا، اور وہ کیا ہے، مؤنث ہے، اس لیے یہ واحد مؤنث فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے. اس مؤنث کو لیا جائے گا من حرف جر، متعلق فعل کہاں سے لیا جائے گا، غنیون کی جمع اغنیاء، اغنیائی جر چلا گیا من کی وجہ سے، ان کے امیروں سے. فترد علی فقرائہم. رد یردو لوٹانا، اور یہ پھر وہی مجہول کا صیغہ. تردو اس کو لوٹایا جائے گا، تردو اس واحد مؤنث کیا، اس صدقے کو لوٹایا جائے گا. علی فقراء، فقیر کی جمع فقراء، فقراء جر چلا گیا علی کی وجہ سے. علی فقرائہم ان کے فقراء پر، ان کے فقراء کو یعنی دیا جائے گا. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا بِذَلِكَ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا بِذَلِكَ. اگر، پھر وہ پچھلی بات ہے کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں،
لکا بذالکا، کس پر؟ اس بات پر کہ وہ صدقہ یعنی زکوٰۃ دینے کو تیار ہو جائیں. فَإِيَّاكَ، جواب شرط ہے وہ، چونکہ یہ ان شرط کے دیے آ رہا تھا. فَإِيَّاكَ، إِيَّاكَ، علیکہ، علیکہ جب ورد، علیکہ بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو. إِيَّاكَ، إِيَّاكَ، إِيَّاكَ بالغیبہ، غیبت سے بچو. تو یہاں کیا ہے؟ إِيَّاكَ ایک متنبہ کرنے کے لیے، خبردار اپنے اوپر، یعنی اپنے آپ کو بچانا کسی بات سے. تو إِيَّاكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ الْأَمْوَالِ، وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. سو یہ إِيَّاكَ اور علیکہ ایک فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، تو ان کا جو مفعول ہوا کرتا ہے فَإِيَّاكَ، تم اپنے آپ کو بچانا. کس سے بچانا؟ کرائم اموالہم. کرائم الاموال کہتے ہیں پریشیس جو منی ہوتی ہے، یعنی قیمتی مال، صاف ستھرا اچھا مال. فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اموالی جر چلا گیا، یہ مرکب اضافی کی طرح کام کر رہا ہے. ان کے قیمتی مالوں سے بچنا. اب یہاں پہ کیا مقصد ہے اس کا؟ یعنی ایسا نہیں کرنا کہ ان کا جو، جب تم زکوٰۃ لینے لگو تو اچھا اچھا مال لینا، مکس مال لینا. ایسا نہیں کہ اچھا اچھا لینا، ان میں سے کیا ہے؟ مکس مال لینا. انشاءاللہ اس کی ہم تشریح میں آئیں گے. اس کے بعد واتقی دعوت المظلومی، اور نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کی؟ واتقی دعوت المظلومی. اتقا یتقی، تتقی سے فعل امر ہے. اتقی باب افتعال میں سے آتا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا یا ڈرنا. اتقی انت فاعل امر کا صیغہ کہ تم ڈرنا. کس سے ڈرنا؟ دعوت المظلومی مفعول اتقی، اور یہ مجرور مرکب اضافی ہے. مظلوم کی دعا سے بچنا. مظلوم کی دعا سے بچنا. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب. بیسیکلی اس جملے میں حجاب جو ہے یہ اسم لیسا ہے. لیسا حجاب، پردہ نہیں ہے. بینہ، یہ خبر لیسا ہے. بینہ و بین اللہ، اس کے اور رب کے درمیان، یعنی اس کے اور رب کے درمیان پردہ نہیں ہے. فَإِنَّهُ کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ. فَإِنَّهُ کیونکہ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس کی دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. اب میں اس کی ترجمہ اور تشریح آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا تم وہاں اہل کتاب میں سے قوم کے پاس پہنچو گے، پس جب تم ان کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے ان کو اس کی دعوت دینا کہ وہ شہادت دیں، یعنی دل و زبان سے قبول کریں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پس اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں اور یہ شہادت ادا کریں تو پھر تم ان کو بتلانا کہ اللہ نے دن اور رات میں تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. پھر جب وہ اس میں بھی تمہاری اطاعت کریں تو اس کے بعد ان کو بتلانا کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو قوم کے مالداروں سے لی جائے گی اور اسی کے فقراء اور مساکین کو دی جائے گی. پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان بھی لیں تو پھر زکوٰۃ وصول کرتے وقت چھانٹ کے ان کے نفیس اموال نہ لینا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. بخاری و مسلم. تشریح میں جو اس کے مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اس حدیث میں یہ اشکال ہوا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز
اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، حالانکہ اس وقت روزہ اور حج کی فرضیت کا حکم آ چکا تھا۔ شارحین نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق اس کے مختلف توجیہیں بیان کی ہیں۔ اس ناچیز کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ قرین قیاس توجیہ یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ہدایت دی، اس سے آپ کا مقصد اسلام کے ان تمام احکام و فرائض کو بتلانا نہ تھا جو اسلام لانے کے بعد ایک مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، بلکہ آپ کا مقصد اور مطلب صرف یہ تھا کہ دین کی دعوت اور اسلام کی تعلیم میں داعی اور معلم کو جو ترتیب اور تدریج اختیار کرنی چاہیے وہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک دم سارے کے سارے احکام، مطالبات اور شریعت کی تمام اوامر اور نواہی لوگوں کے سامنے نہ رکھے جائیں۔ اس صورت میں اسلام کو قبول کرنا ان کے لیے بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان کے سامنے توحید اور رسالت کو پیش کیا جائے، جب اس کو وہ مان لیں تو پھر ان کے سامنے نمازوں کی بات کی جائے، جب اس کو مان لیں تو ان کے سامنے زکوٰۃ کی بات کی جائے اور ان کو زکوٰۃ کا مقصد بھی بتا دیا جائے۔ بہرحال حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دعوت و تعلیم میں تربیت و تدریج کا حکیمانہ اصول ان کو بتلانا تھا۔ باقی اسلام کے ضروری احکام اور ارکان حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی معلوم تھے، اس لیے اس موقع پر سب کے سب بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ تو انہوں نے وجہ بتائی کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی معلوم تھا، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن ان کو ایک ترتیب بتائی کہ سب سے پہلے یہ کام کرنے ہیں تاکہ ان کو اسلام آسان لگے، ایک دم بہت زیادہ بوجھ نہ آ جائے۔ اس کے بعد مزید اس کے اندر ہے دعوت المظلوم مستجابۃ وان کان فاجن فجورہ علی نفسی۔ یہ ایک روایت ہے جس کا مطلب ہے کہ مظلوم کی دعا قبول ہی ہوتی ہے اگرچہ وہ بدکار بھی ہو، تو اس کی بدکاری کا وبال اسی کی ذات پر ہے۔ اس میں وہ فائدہ رکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر چلنا اگلے پیغمبروں اور اگلی کتابوں کے ماننے والے اہل کتاب کے لیے بھی ضروری ہے، اور اپنے سابقہ ادیان پر قائم رہنا ان کے لیے نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمارے اس زمانہ میں مسلمان کہلانے والوں سے بعض لکھے پڑھے جو اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ جیسی امتیں ان پر پرانی شریعتوں پر چل کر بھی اللہ کی رضا اور نجات حاصل کر سکتی ہیں، تو ان کے لیے شریعت اسلام کا اتباع ضروری نہیں، یا تو وہ دین اور رسول دین سے جاہل ہیں یا دراصل منافق ہیں، اور آئندہ احادیث میں آنے والی یہ باتیں آنے والی ہیں کہ یہود و نصارہ کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ اس میں جو انہوں نے چھانٹ کر لینے کی بات کی تھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک نصیحت فرمائی کہ جب زکوٰۃ کی وصولی کا وقت آئے تو ایسا نہ کیا جائے کہ لوگوں کے اموال مثلاً پیداوار اور چوپایوں میں سے بہتر زکوٰۃ میں لے لیے جائیں، بلکہ جیسا مال ہو اس کے اوسط سے زکوٰۃ وصول کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی مظلوم کی جو بد دعا ہے اس سے بچنا چاہیے، کہ مظلوم کی جو بد دعا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، چاہے وہ مظلوم گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جب اس پر کوئی ظلم کیا جاتا ہے تو اس ظلم کی بات جو ہے اللہ رب العزت تک پہنچتی ہے اور اللہ اس مظلوم کی دعا کو سنتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔